جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گولیوں کے نشان یہاں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے اس کی ڈائریکشن یہاں پر گولیاں جو لگی ہیں اس کی ڈائریکشن آپ اگر دیکھ سکتے تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا بالکل سامنے سے یہ ڈائریکشن یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ وہاں سے گولیاں چلائی گئی ہیں اور سامنے واچ ٹاور ہے. یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے سامنے ہی واچ ٹاور ہے. واچ ٹاور بنایا کس لیے ہے؟ اس کو سجانے کے لیے ڈیکوریشن پیس کے لیے رکھا گیا ہے. گلگت بلتستان کے آئی جی پی صاحب آپ صرف سسپینڈ کرنے کے علاوہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے گلگت بلتستان کے ہر شہری کا. اور یہ جو ہے نا آپ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اگر کہیں پر ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی بچ جاتا ہے غریب کے گھر میں تو وہاں سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن ان کے گھر کے دروازے کے سامنے 15 منٹ تک جو ہے نا جنگ کا ماحول بنا رہا, لیکن یہاں پر کسی بھی بندے نے آ کر ان کو ہیلپ نہیں کی. پولیس کی اعلیٰ قیادت کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا دبا ہے یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں. پولیس کے گھر کے دروازے پر اتنی بڑی واردات اور وہاں سے جو ہے ملزمان بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جو ہمارے آئی جی پی بادشاہ سلامت ہیں وہ صرف گلگت بلتستان کے پولیس جو اہلکار ہیں ان کو سسپینڈ کرنے کے علاوہ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف فوٹو سیشن اور پریس ریلیز کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. پولیس کے جو جوان تھے وہ اپنے حقوق کے لیے پہلی بار وردی پہن کر روڈوں پر آئے, احتجاج کیا, لیکن اس کو ٹیکل کرنے میں ان کی قیادت ناکام رہی. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عمران شیر خان. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سی پی او جہاں پر گلگت بلتستان کی جو مختلف جگہوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں پر مانیٹر کی جاتی ہے کیمروں کے ذریعے. یہاں پر جو ہے نا ایک عملہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ پورے شہر کو یہاں سے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. گزشتہ دن جو یہاں پر واقعہ پیش آیا یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں پر قاضی نثار احمد صاحب کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر فائرنگ ہوئی اور قاتلانہ حملہ ہوا, جس کی وجہ سے وہ بال بچے اور کچھ ان کے گارڈ جو ہے وہ زخمی ہو گئے. یہ وہی ایریا ہے اور میرے عقب میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے ہی جو قاضی نثار صاحب جو ہے وہ یہاں سے آ رہے تھے اور ٹھیک اسی جگہ پہ جب یہاں پر گاڑیاں پہنچی تو ان کے اوپر جو ہے نا فائرنگ ہوئی. یہ وہی جگہ ہے جہاں سے قاضی نثار صاحب کی جو گاڑی ہے ان کا جو عملہ تھا وہ یہاں پر جو ہے نا ان کو یہاں پر روکا گیا اور ان کے خلاف ان کے اوپر جو ہے نا فائرنگ کھول دی گئی. صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ جو چوک ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گولیوں کے نشان یہاں پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے اس کی ڈائریکشن یہاں پر گولیاں جو لگی ہیں اس کی ڈائریکشن آپ اگر دیکھ سکتے تو میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا بالکل سامنے سے یہ ڈائریکشن یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ وہاں سے گولیاں چلائی گئی ہیں. مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پولیس کی جو کارکردگی کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پورے شہر کو محفوظ بنایا جانا چاہیے. آئی جی پی صاحب کو یہاں پر ایک کی اوپر جو ذمہ داری تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کا کیسے مظاہرہ کیا. اس وقت جو پورا شہر ہے وہ ایک تشویش کا شکار ہے. ابھی تک جو ملزمان تھے اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد ان کی کوئی نشاندہی نہیں ہو پائی ہے. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے بادشاہ سلامت کے اوپر, ہمارے آئی جی پی کے اوپر, جنہوں نے ابھی تک صرف اور صرف ایک فوٹیج یہاں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے جو قاضی نثار صاحب اپنے راستے سے گزر رہے تھے تو یہاں پر ان کو روکا گیا, ان کے اوپر فائرنگ ہوئی اور ساتھ میں ہی سی پی او ہے آئی جی پی صاحب کا جو آفس ہے گھر ہے وہ یہیں پر ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آئی جی پی صاحب ہیں جب وہ آفس میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلوٹ مارنے کے لیے 1 درجن سے زیادہ جو ہے نا نفری وہاں پر تعینات ہوتی ہے. جب وہاں سے نکلتے ہیں تو بھی ان کو جو ہے نا سلوٹ مارنے کے لیے 10 سے 20 لڑکے وہاں پر جو نفری ہے وہ ہوتی ہے. لیکن اتنے بڑے شخصیات, اتنے جو ہے نا گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں, عوام ہے, ان کی جانوں اور مال کی حفاظت کے لیے جو ہے نا ان کے پاس نفری نہیں ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہ سی پی او کے باہر کے نظارے ہیں اور سامنے واچ ٹاور ہے. یہ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے سامنے ہی واچ ٹاور ہے. واچ ٹاور بنایا کس لیے ہے؟ اس کو سجانے کے لیے, ڈیکوریشن پیس کے لیے رکھا گیا ہے. یہ بہت بڑا یہاں پر سوالیہ نشان ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر اکثر ہم دیکھتے تھے کہ
یہاں پر ہم اکثر دیکھتے تھے کہ وہاں پر پولیس تعینات ہوتی تھی، لیکن جس دن حادثہ پیش آیا نہ یہاں پر کوئی پولیس والا تھا، نہ یہاں پر کوئی اس کو روکنے کے لیے کوئی انتظامات تھے۔ تو یہ پولیس کے گھر کے دروازے پر اتنی بڑی واردات اور وہاں سے جو ہے ملزمان بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں، تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ جو ہمارے آئی جی پی بادشاہ سلامت ہیں، وہ صرف گلگت بلتستان کے پولیس جو اہلکار ہیں ان کو سسپینڈ کرنے کے علاوہ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف فوٹو سیشن اور پریس ریلیز کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈی آئی جی صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، ان سے جب انتظامات کے حوالے سے سوالات کیے گئے تو ان کا جو ہے نا ایک جواب یہ تھا کہ ہم نے پریس ریلیز بنا کر سوشل میڈیا میں دی ہے، تفصیلات وہاں پر ہم نے دے دی ہیں۔ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ یہاں پر رویہ رہا ہے۔ پولیس جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے اوپر سوالات تو پہلے سے تھے، ان کی جو پولیس نفری تھی اس سے قبل بھی ان کی قیادت میں پولیس کے جو جوان تھے وہ اپنے حقوق کے لیے پہلی بار وردی پہن کر روڈوں پر آئے، احتجاج کیا، لیکن اس کو ٹیکل کرنے میں ان کی قیادت ناکام رہی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، جس طرح لاسٹ ٹائم سٹی ہاسپٹل میں منشیات فروش کے تعاقب میں نکلی ہوئی ٹیم نے وہاں پر جو ہے نا ایک خاتون کو جو ہے نا گولی ماری اور ان کو جو ہے نا مار دیا۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے گلگت بلتستان کے جو اہلکار ہیں، جو پولیس کے ذمہ داران ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو ٹیکل نہیں کر پاتے۔ جیسے کہ سست کا مسئلہ تھا، وہاں پر کریک ڈاؤن کے لیے جو نفری گئی وہ بھی اعلیٰ قیادت کو پتہ نہیں تھا کہ ان کو کس نے بھیجا، اور وہ اس کے حوالے سے بھی وہ میڈیا میں بریف کرنے میں ناکام رہے۔ تو یہ سچویشن ہے گلگت بلتستان کی، اور بہت سارے سوالات عوام کے بھی ہیں اور انتظامات کے بھی ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اس وقت اتنا بڑا حملہ ہوا ہے۔ پورا گلگت بلتستان، سنی، شیعہ، اسماعیلی، جتنے بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں، اگر دہشت گردوں نے یہاں پر آ کے حملہ کیا تو پولیس کے گھر کے سامنے سے وہ بچ کر کیسے گئے؟ اور جو عینی شاہدین سے ان سے ہم نے جب بات کی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ 15 منٹ تک جو ہے نا یہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، 15 منٹ تک جو ہے نا یہاں سے کسی بندے نے آ کے مذمت نہیں کی۔ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اگر کہیں پر ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی بچ جاتا ہے غریب کے گھر میں تو وہاں سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن ان کے گھر کے دروازے کے سامنے 15 منٹ تک جو ہے نا جنگ کا ماحول بنا رہا، لیکن یہاں پر کسی بھی بندے نے آ کر ان کو ہیلپ نہیں کی۔ پولیس کی اعلیٰ قیادت کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑا دبا ہے یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں۔ اس طرح کی سچویشن اس سے پہلے کریٹ نہیں ہوئی۔ حادثات پیش آئے ہیں، لیکن پولیس کے گھر کے سامنے، سی پی او کے سامنے، اس علاقے سے پورے شہر کو اوپر نگرانی کی جاتی ہے، اس کے اوپر مانیٹرنگ کی جاتی ہے، کہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں سے مانیٹر ہوتا ہے۔ لیکن اس کے دروازے میں ہی اتنا بڑا حادثہ ہوا، ابھی تک میڈیا میں نہ سنگل فوٹیج آئی ہے، نہ کسی مجرم کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اگر کچھ فوٹیجز ہمیں ملے ہیں سوشل میڈیا میں تو وہ بھی پرائیویٹ کسی سی ٹی وی فوٹیجز سے ہمیں جو ہے نا ملے ہیں۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور خصوصاً میں آج بھی سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ گلگت بلتستان سی پی او کے جو پولیس ہے، ایس پی او کے پولیس تھے، ان کو جو ہے نا 18 سے زیادہ بندوں کو جو ہے نا انہوں نے سسپینڈ کیا ہے۔ تو گلگت بلتستان کے آئی جی پی صاحب، آپ صرف سسپینڈ کرنے کے علاوہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے گلگت بلتستان کے ہر شہری کا، اور یہ جو ہے نا آپ کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے ابھی تک اتنے بڑے واقعے میں ملوث جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو میڈیا میں آ کر جو ایک اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے۔ آپ کا ڈی آئی جی جو ہے نا میڈیا کا سامنا کرتا ہے، لیکن اس کی بھی جو ہے نا جو باتیں تھی وہ عوام نے سن لی ہے۔ تو میرے خیال سے گلگت بلتستان پولیس جو کہ ایک مثبت اس سے قبل کردار ادا کر رہی تھی، اس کے اوپر جو ہے نا سوالات اس قیادت نے اٹھائے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے نا تنقید کا نشانہ سہنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ قیادت جو ہے نا فی الفور تبدیل ہونی چاہیے، کسی کمپیٹنٹ بندے کو آ کر اس کو ٹیکل کرنا چاہیے اور جو معاملات ہیں اس کو سنبھالنا چاہیے۔ پھر اس طرح کے پروگرام سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔